اسٹارٹ۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن کلاس جماعت 7 کے لیے پہلا سیشن ہے، اور آج کا ہمارا سبق ہے عقیدہ رسالت اور اس کے تقاضے۔ پہلے بچوں یاد رکھیے ہمیشہ کہ کوئی بھی شخص جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ بھی نہ پڑھ جائے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا کافی نہیں ہوتا اسلام میں داخل ہونے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، ان کو ماننا بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسی کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں، یعنی رسالت پر ایمان لانا۔ رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رسالت کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے والے برگزیدہ اشخاص کو رسول کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں انہیں رسول کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے نبی۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا۔ یاد رکھیے پیارے بچوں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ خاص نبی ایسے ہوتے ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتے ہیں۔ ان سے مراد وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی، جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے انہیں رسول کہتے ہیں۔ وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور وہ نبی جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر نہ آئیں بلکہ اپنے سے پہلے والے رسول کی کتاب اور شریعت پر ہی عمل کریں انہیں نبی کہتے ہیں۔ عقیدہ رسالت میں ایک بات سمجھنے کی اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، محنت سے کبھی بھی نبی یا رسول نہیں بن سکتا، بلکہ یہ صرف خاص اور خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جس کو چاہے چن لے نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 کی تعداد بنتی ہے۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے خاص رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص کتاب قرآن پاک عطا فرمائی، ان پر نازل فرمائی قرآن مجید۔ ہمارے نبی تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یہ بھی ہمیں اپنے عقیدہ رسالت میں اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام رکھنا ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت میں ایک سب سے اہم چیز یہ بھی ہے ختم نبوت، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کبھی بھی کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی اب دنیا میں نہیں آ سکتا۔ قیامت تک کوئی بھی شخص جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اس کو نبی نہیں مانا جائے گا۔ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کا تشریف لانا ہمارے نبی کی ختم نبوت کا انکار نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے نبی کی رسالت کو بھی آگے پھیلائیں گے، ہمارے نبی کا پیغام ہی آگے پہنچائیں گے، اپنی کتاب کا پیغام آگے نہیں پہنچائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ عقیدہ رسالت کی اہمیت، اس بات کو دل سے تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی رسول بھیجے
وہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک، برگزیدہ، متقی اور معصوم بندے تھے۔ معصوم کہتے ہیں ایسا شخص جس سے کبھی بھی کوئی گناہ نہ ہو سکتا ہو۔ پیارے بچوں یاد رکھیے، صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتے ہی معصوم ہیں، یعنی ان سے کبھی بھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ گناہ کر بھی نہیں سکتے، نبی اور فرشتے۔ کسی بھی نبی میں کوئی عیب یا کمی نہیں تھی، وہ تمام مخلص اور سچے انسان تھے، اور جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا وہ انہوں نے اپنے احسن طریقے کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو انہوں نے ادا کیا۔ تمام انبیاء کرام نے ایک بیسک، ایک بنیادی درس اپنی امت کو دیا، توحید کا درس، وحدانیت کا درس۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی کی امت کسی ایک خاص گناہ میں مبتلا ہوتی تھی۔ مثلا شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک برائی تھی ناپ تول میں کمی کرنا، تو شعیب علیہ السلام نے توحید کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اس برائی سے بھی لوگوں کو روکا۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی طرح اپنی قوم کو توحید کے ساتھ دیگر اخلاقی برائیوں سے اور گناہوں سے بھی روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے بارے میں کون سی آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی ان کی کوئی بیٹے نہیں ہیں جن سے ان کی نسل آگے چلے۔ تو اس پہ بعض لوگ جو ان پہ بہتان لگاتے تھے، ان کے بارے میں بری باتیں کرتے تھے، حضرت زید بن حارث کے حوالے سے۔ وہ ہمارے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، اور جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے ان کی عدت کے بعد نکاح کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا، تو وہ حضرت زید بن حارث ہمارے نبی کے سگے بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اس آیت میں ان کا انکار ہے، اس بات کا انکار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی سگے باپ نہیں ہیں، باپ کی طرح تعظیم کے لائق ہیں، باپ سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں، لیکن باپ نہیں ہیں۔ دوسری بات، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے پچھلے، یعنی سب سے بعد میں آنے والے۔ اس آیت سے صراحتاً وضاحت کے ساتھ یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آئیے چلتے ہیں آگے ایک اور پیراگراف کی طرف۔ آج کے سیشن کا آخری پیراگراف وہ ہے رسالت کے تقاضے۔ پیارے بچوں، ہم پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کی امت ہیں۔ ہم آپ کی رسالت کو سچے دل سے مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کو آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ پیارے بچوں، رسول اللہ کی ذات پر ایمان لائے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مان سکتے، نہیں جان سکتے۔ اللہ تک پہنچانے والے، اللہ کے بارے میں ہمیں بتانے والے جو ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے دوسرا کلمہ کے اندر بھی آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں دو گواہیاں ہیں۔ پہلی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول پاک کو ماننا، ان کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ امتی ہونے کے ناطے ہمارے کیا کیا فرائض ہیں، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔
تاکہ ہم ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہو سکیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا پہلا سیشن، جس میں ہم نے عقیدہ رسالت کی تعریف، ڈیفینیشن پڑھی اور عقیدہ رسالت کی اہمیت پڑھی کہ یہ کیوں اہم ہے اور اس کے تقاضے پڑھے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے کا سبق کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، نگہبان۔